بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس اگلے ماہ جدہ میں ہوگا۔ وزیر خزانہ نے پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہونے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور قطر نے انسدادی منشیات کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ درمیان دبئی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو جدہ میں ہوگا۔ نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر صورتحال پر غور کے لیے عرب رہنماؤں کا اجلاس رواں ماہ کی 27 تاریخ کو ہوگا، جبکہ خلیجی رہنماؤں کا اجلاس 5 مارچ کو ہوگا، جس کے بعد جدہ میں 7 مارچ کو وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس ہوگا، جس میں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسحاق ڈار نے سمندر پار پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے بارے میں اپنا بھرپور موقف پیش کر کے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں پارلیمانی وفد نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان مشترکہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط کے بندھن میں جڑے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے آذربائیجان کے صدر کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے پاکستان میں زراعت، توانائی اور کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے دستیاب مواقع سے متعلق بتایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پائیدار اور جامع ترقی کی جانب بڑھنے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسیشن، توانائی، سرکاری ملکیتی ادارے اور سرکاری خزانے جیسے شعبوں میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات پہلے ہی جاری ہیں۔ انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ ملک بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کے حصول کے بعد درست معاشی سمت کی جانب گامزن ہے۔ ٹیکسیشن کے حوالے سے وزیر خزانہ نے کہا کہ حقیقی معنوں میں تبدیلی کا عمل جاری ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے تاکہ شفافیت یقینی بناتے ہوئے خامیاں دور کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا ٹیکس اتھارٹی پر اعتماد کی بحالی بھی ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سماجی مسائل کا سبب بننے والی جھوٹی خبروں کے مسئلے سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ ریاض میں سعودی میڈیا گروپ کے زیر اہتمام ایک مکالمے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے حقائق کا پتہ لگا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کی بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری مفید ہو سکتی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اب نئے معاہدے کے تحت اشتراک عمل کو مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خبروں اور تفریح کے بہترین چینلز ہیں اور ہم فلمیں اور دستاویزی فلمیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کا پاکستانی میڈیا سے اشتراکی عمل خوشائند اقدام ہے۔ پاکستان اور قطر نے منشیات کی روک تھام کے لیے دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے قطر میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی پر بھی غور کیا۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قطر کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپریل میں اسلام آباد میں منشیات کی روک تھام کے بارے میں خلیجی ممالک کی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور قطر کے محکمہ انسداد منشیات کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
بحرین نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ دونوں فوجی رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ عسکری روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیوں کو سراہا۔ دبئی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 43 اوورز میں 189 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔